عملی پہلو سے ہم اس کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کے واقعات ہیں جس میں آپ نے سخاوت فرمائی اور عنایتیں فرمائیں، اور کچھ تو ایسی سخاوتیں ہیں جو حضور ہی کا خاصہ ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کمالات و فضائل کا اظہار ہے. لیکن حضور کے سیرت کے عملی پہلو کو ہم دیکھیں جو ہمارے لیے اس میں عمل کے موتی موجود ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود نہیں فرمایا، بلکہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے معاون بنایا ہے. اور جب انسان کے اندر خود غرضی آ جائے اور صرف اپنی ذات کے لیے جینا، صرف یہ سوچ اس کے ذہن و دماغ پر آ جائے تو پھر یہ چیز بہت ساری برائیوں کو جنم لیتی ہے. پھر وہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا. جب اس کو یہ غرض ہے کہ بس میں اپنا فائدہ کر لوں، اپنا مفاد حاصل کر لوں، تو پھر وہ چاہے کسی سامنے والے کو دھوکہ دے، لوٹ کھسوٹ کرے، یا کسی کے ساتھ خیانت کرے، کسی کے پیسے ہڑپ کر جائے. یہ ساری جو بنیاد ہے یہ خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے ہے کہ جس سے بہت سارے دیگر ایسے جرائم رونما ہوتے ہیں کہ جس سے معاشرہ داغدار ہوتا ہے. اور اسی بات کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں اشارہ فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. حضور نے فرمایا کسی پر ظلم کرنے سے بچو کہ یہ ظلم قیامت کے دن کئی ظلم بن کر، اندھیرے بن کر ظاہر ہوگا اور انسان کے لیے باعث ہلاکت و بربادی بن جائے گا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخل کا ذکر فرمایا کہ بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور حضور نے فرمایا الفاظ یہ ہیں اتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم. اسی لالچ نے اور خود غرضی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اور حملہم علی ان سفکوا دماءہم، اور اس بات پر انہیں آمادہ کر لیا کہ انہوں نے خون خرابہ کیا، اور واستحلوا محارمہم، اور حرمت کے رشتوں کا انہوں نے پاس نہیں رکھا. تو یہ خود غرضی اور یہ اپنی ذات اور اپنا ہی مفاد دیکھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت سے اس سوچ کو مسترد کر دیا گیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی ضروریات کا، ان کے معاملات کا بھی وہ احساس رکھے اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ وہ معاونت کا معاملہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص طور پر وہ تعلیمات ہیں کہ آپ نے لوگوں کی مدد کی جہاں تلقین ارشاد فرمائی، اس حوالے سے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہی ملتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی کہ جس میں بخل سے بچنے کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل. اس مضمون کے ان الفاظ کی کئی دعائیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. تو بخل یعنی جہاں خرچ کرنا ضروری تھا یا کسی مسلمان کے لیے ہم معاون و مددگار بن سکتے تھے، وہاں بھی اگر انسان کنجوسی کا یا بخل کا مظاہرہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل آپ کی سیرت کے بھی یہ خلاف ہے. پھر آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ترغیب ارشاد فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سخی شخص ہے، جو سخاوت کرتا ہے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. حضور نے فرمایا کہ جو سخاوت کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب رہتا ہے، اور جہنم سے اللہ اسے دور فرما دیتا ہے. اور اس کے برعکس حضور نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. حضور نے فرمایا کہ جو بخل کرنے والا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور جہنم کے جا کر قریب ہو جاتا ہے. اور پھر اسی حوالے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے، کنز الایمان میں، کنز الامال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور حضرت جبریل جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کو مقام خلت عطا فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والوں میں ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے اطلعت علی قلوب المؤمنین فلم اجد قلبا اسخا من قلبی. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے
سب کے دلوں پر نظر کی جو حضور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور مبارک میں موجود تھے. اللہ فرماتا ہے میں نے سب کے دلوں کی طرف نظر کی تو سب سے زیادہ لوگوں میں سخاوت کرنے والا آپ کے دل کو پایا, اس لیے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا, یعنی گہرا دوست بنا دیا اور یہ اعزاز آپ کو عطا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے ہیں, اور کئی واقعات ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں. جیسا کہ میں نے آغاز میں اشارتاً ایک واقعہ آپ کو ذکر کیا کہ پوری وادی کی بکریاں آپ نے اس عربی کو عطا فرمائی. پھر اسی طرح ایک موقع ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بنائی اور بڑی خوبصورت اور عمدہ چادر تھی. وہ نبی پاک علیہ السلام کو اس نے تحفے میں پیش کی. نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے وہ چادر لے کر زیبتاً فرما لی, اور وہ چادر نبی پاک علیہ السلام پر انتہائی جچ رہی ہے, اور صحابہ بڑے شوق اور ذوق سے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام نے اس عمدہ چادر کو زیبتاً کیا ہوا ہے. تو ایک صحابی نے اس چادر کا تقاضا کر لیا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہ نہیں فرمایا. حضور نے جب کسی چیز کا تقاضا فرمایا تو حضور علیہ السلام سے جب کسی کا تقاضا کیا گیا, کسی نے کوئی چیز مانگ لی, طلب کر لی, تو آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا, اگرچہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ضرورت کی چیز ہو تب بھی نبی پاک علیہ السلام عنایت فرما دیتے. تو اب ان صحابی نے وہ چادر کا تقاضا کر لیا, اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق چادر ان کے سوال پر انہیں عطا فرما دی. اور جو دیگر صحابہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں یہ بات ناگوار گزری, اور ناگوار یوں گزری کہ نبی پاک علیہ السلام کو چادر کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس وقت تقاضا کر لیا ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور سے جو چیز مانگنی جائے حضور منع نہیں کرتے. جب مجلس ختم ہوئی, برخاست ہوئی, تو وہ بھی صحابی تھے, ان کے ایمان کا نور بھی کتنا روشن اور چمکدار ہے. جب لوگوں نے آ کر ان سے استفسار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو اس چادر کی حاجت ہے, اور اس کے باوجود بھی تم نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا, اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی چیز طلب کی جائے تو حضور منع نہیں فرماتے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب اللباس میں, اور حدیث نمبر ہے 2093. پورا واقعہ بیان ہے. تو وہ صحابی کا ایمان دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو, صحابہ کو وہ جواب دے رہے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی جسم مبارک کی چادر کو میں اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا اور اس کو ذاتی طور پہ استعمال کروں گا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس چادر کا مطالبہ اس لیے کیا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے بدن اطہر سے جو چادر مس ہو چکی ہے اس کی برکت سے مجھے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ذاتی استعمال کی نہیں لی, بلکہ میرا مقصد اتنا عظیم ہے کہ ایک مرتبہ جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہونے کی سعادت مل گئی اس سے میں برکت کو حاصل کروں. تو یہ صحابی کا عزم تو بہت بلند ہے, لیکن ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی شان صحابی ہمیں ظاہر نظر آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس چیز کی ضرورت ہے, اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے یعنی اس کے تقاضے پر, ان صحابی کے تقاضے پر انہیں عنایت فرمائی. اور پھر اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک صحابی جو ہیں وہ آ کر کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت وہ چیز موجود نہیں تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ کسی شخص کے پاس, انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور اس سے اس چیز کا تقاضا کر لو, ادھار میں اور قرض میں وہ چیز لے لو, تمہاری جانب سے میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ کئی مقامات پر نبی پاک علیہ السلام نے قرض لے کر جس سائل نے جو چیز کا تقاضا فرمایا, یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ نے فقر کو خود اختیار فرمایا اپنی امت کے ان غلاموں کے لیے کہ جن کے پاس مالی وسعت نہیں ہے, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے آئینے میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے نقوش قدم متعین فرمائے, اور آپ نے جان بوجھ کر فقر کو اختیار فرمایا. اور خود نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے. اور پھر اس کے ساتھ سخاوت کا عالم یہ ہے, دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر حضور نے احد کی طرف اشارہ کیا, اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے احد کی طرف نظر فرما کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے سونے کا کر دے
تب بھی 3 دن کے اندر میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں سے تقسیم فرما دوں. یعنی شان بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور مال سے بے نیازی بھی ہے، اور جود و سخا بھی کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام چیزوں پر اختیارات اور کمال اور سخاوت بھی نصیب فرمائی. اور پھر یہ تو دنیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مالک جنت بنایا ہے. حضرت سیدنا ربیعہ والا واقعہ مسلم شریف کی وہ جامع حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز ہے. حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی تیار فرماتے ہیں. بظاہر عمل مختصر ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سل ربیعہ، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں سلنی ربیعہ، اے ربیعہ جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو. اب سامنے جو ہے وہ صحابی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخا کو، آپ کے اختیار کو اور آپ کے مقام و منصب کو بھی جانتے ہیں. حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں؟ روایت کے الفاظ مسلم شریف کے آپ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. صرف جنت نہیں، جنت بھی اور ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت بھی چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ حامی بھر لی، اور پھر آگے یہاں پہ دریائے رحمت اور جوش میں ہے، انتہا نہیں ہوئی. حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اے ربیعہ او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ تمہاری خواہش ہے؟ مطلب ربیعہ کہتے ہیں فہو ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر یہ مل جائے تو ساری دنیا و آخرت کی کنجیاں مجھے مل جائیں. اور پھر حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انعام و اکرام ملتا ہے. یعنی جنت بھی گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت پر اختیار عطا فرمایا، مالک جنت فرمایا، اور جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی اذن سے انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک اعرابی، اب اعرابی کا ذکر جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں احادیث میں تو ایک فکری طور پر اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اعراب کہتے ہیں ان کو کہ جن کا تعلق دیہات سے ہے، اور وہاں پر عام طور پر ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہنے والے صحابہ کی بنسبت وہ علم اور ادب کا معاملہ ابتدائی اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ تربیت کے مراحل سے گزرتے ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اور عزت اور مقام عطا فرمایا. تو انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا تقاضا کیا اور تقاضا کرنا چاہا، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو چاہتا ہے مانگ. یہ جو دعویٰ ہے یا یہ جو اختیار ہے یہ وہی دے سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے دینے کی صلاحیت و شان بھی عطا فرمائی ہو. ما شئت جو چاہے مانگ. اب جب وہ اعرابی نے تقاضا کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس روایت کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں فغبطناہ فقلنا الآن یسعد الجنہ. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ حضور نے اتنا بڑا اختیار دے دیا کہ جو چاہے مانگ، آج تو یہ جنت مانگ لے گا، کیونکہ حضور کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ کا بھی یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ جسے چاہیں جب جنت کی بشارت عطا فرمائیں. تو حضرت علی کہتے ہیں فغبطناہ، ہمیں اس کی قسمت پہ رشک آنے لگا، الآن یسعد الجنہ، کہ اب تو جنت کا تقاضا کر لے گا. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے جس چیز کی اس وقت ضرورت تھی اس نے اس کا ذکر کیا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ سواری کے لیے ایک اونٹ درکار ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کے سوال پر تعجب ہوا کہ اتنا بڑا اختیار اور آج درجہ رحمت اتنا جوش پر ہے اور اس نے صرف ضرورت کے لیے ایک سواری کا اونٹ مانگا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سوال سے زیادہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑیا کا سوال بہتر تھا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ ارشاد فرمایا. واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا اور حضرت جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارض مقدس شام کی طرف جا رہے تھے مصر سے، تو آپ کی سواریاں جو ہے آپ اور آپ کے لشکر کی سواریاں پلٹنے لگیں اور آگے نہیں بڑھنے لگیں. تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ استفسار کیا کہ مولا کیا معاملہ ہے کہ سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ پیچھے کی جانب دوبارہ کھینچی جا رہی ہیں. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جہاں پر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت تھی کہ آپ کو آپ کے والد گرامی کے قرب میں دفن کیا جائے، لیکن اس وقت حالات ایسے نہ ہو سکے. قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اختتام پہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے.
لیکن اس وقت حالات ایسے نہ بن سکے. اب اللہ رب العالمین کی مشیت و حکمت دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ہے کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو یہاں سے منتقل کر کے آپ کے والد گرامی کے قرب میں دفن کر دیا جائے. تو اس لیے سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا. اب ایک نیا معاملہ کہ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو کہاں تلاش کیا جائے. تو پتہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ ایک بہت بری خاتون ہے کہ جس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے آثار معلوم ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طلب فرمایا اور اسے اس بات کا حکم فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کرے، تو اس نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں کروں گی. قال انی، فرمایا واللہ حتی تأتینی ما اسألک، اس وقت تک میں نہیں بتاؤں گی جب تک میرا جو سوال ہے، میری جو خواہش ہے، جو میری تمنا ہے وہ آپ پوری نہ کریں. تو آپ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا. تو وہ عرض کرنے لگی انی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون فیہا فی الجنہ. وہ عرض کرنے لگی کہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں گی کہ جنت میں آپ جس درجے میں ہوں گے مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے قرب میں جگہ عطا کریں، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے. یعنی وہ بڑھیا بھی جانتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کا رتبہ مقام کیسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس کے لیے جو سفارش کر دیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کی بات کو رد نہیں فرماتا. تو نبی پاک علیہ السلام اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس عرابی سے کہ تیرے سوال سے تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کا سوال بہتر تھا کہ جس کو نبی کی عظمت کا اور ان کے اختیار کا علم بھی تھا اور ان سے مانگنے کا سلیقہ بھی تھا، اور انہوں نے ان سے جنت کا نہ صرف سوال کیا بلکہ جنت میں اپنے خود کا سوال کیا. تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تجھے سوال کرنا ہی ہے تو صرف تو جنت کا مطالبہ کر لے، اتنی بڑی ڈیمانڈ اور اتنا بڑا تقاضا کیوں کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو جنت کا تقاضا کر لے تو یہ بھی تیرے لیے کافی ہے. قالت لا واللہ الا ان اکون معک، میں آپ کی بات کو اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک آپ مجھے یہ اعزاز نہ عطا فرمائیں کہ جنت میں اپنا قرب عطا فرمائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل فرما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسی دوران وحی ہوتی ہے فَأَوْحَى اللَّهُ أَنْ أُعْطِئَهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَن يَنْقُصَكَ شَيْئًا فَآتَاهَا. اللہ کی بارگاہ سے وحی ہوتی ہے، اے موسیٰ جس چیز کا یہ تقاضا کر رہی ہے، جس کے عطا کرنے میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، تو اسے عطا کر دے. فَآتَاهَا روایت کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت کا اعزاز عطا فرمایا. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام. اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، جس کا ذکر ہم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سنا کہ آپ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بھی اس کے علاوہ کئی صحابہ ہیں کہ کئی مواقع پر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. پھر اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے فراق میں جو مسجد نبوی شریف کا تنا رویا تھا، اس میں بھی ہمیں یہ شان نظر آتی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف کی تعمیر سے پہلے جس کھجور کے تنے پر سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. اور جب کسی نے وہ ممبر بنا دیا جس پر نبی پاک علیہ السلام پھر خطبہ ارشاد فرماتے، تو وہ استوانہ، وہ ستون، وہ نبی پاک علیہ السلام کی فراق میں رو رہا تھا. حالانکہ بظاہر بے جان چیز ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے عشق کا، حضور سے محبت کا معاملہ ہی جدا گانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد نبوی شریف میں رونے کی ایسے آواز سنی کہ جس طرح اونٹنی سے اس کے بچے کو چھین لیا جائے اور بلک بلک کر تڑپتی ہے، ایسی آوازیں ہمیں آنے لگی. نبی پاک علیہ السلام اس ستون کے قریب جاتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں اور اس سے کلام فرماتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے اسے اختیار فرمایا کہ اگر تو چاہے تو دنیا میں کسی سرسبز و شاداب باغ میں تجھے لگا دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو تیرا ٹھکانہ جنت بنا دیا جائے اور جنتی تیرے میوے سے پھل کھائیں اور تجھے یہ اعزاز عطا کر دیا جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تنے نے جنت کو منتخب فرمایا. یہ حضور کی شان ہے، حضور کا اختیار ہے کہ حضور علیہ السلام جس کے لیے جو پسند فرمائے اللہ رب العالمین آپ کی بات کو رد نہیں فرماتا، اور اللہ رب العالمین کے اذن سے وہ بات پوری ہو جاتی. یہ آپ کے اختیارات، آپ کی شان اور آپ کی شان سخا ہے. آپ کے جود و کرم کی چند جھلکیاں میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا کے صدقے سے، آپ کے سیرت کے نمایاں پہلوؤں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.